اگر آج بھارت یہاں پہ پہنچا ہے یہ 2014 سے نہیں ہے، یہ 47 سے ہے، جب وزیر اعظم نہرو نے لال قلعے پہ وہ جھنڈا چڑھایا تھا۔ اسے ہمیں لگتا تھا ہاں یہ وطن اب انگریزوں سے آزاد ہو گیا، اب ہم لوگ آزادی سے چل سکیں گے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ افسوس تو یہ ہوا وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، جبکہ بھارت میں بھی میں تو یہ بھی جانتا ہوں جبکہ ہمارے ہاں زبردست ٹیررزم تھا، اس وقت تشریف لائے، کیا کیا ان پہ نہیں گزری وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر ایک بات یہ کہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سچ بولنا آج کی دنیا میں بہت مشکل ہے، کیونکہ سچ کو برداشت کرنے والے اب نہیں رہے، اور اس دنیا میں اب جو شہد ہے وہ غائب ہو رہا ہے۔ سچائی کی طرح ہماری حالت وہی ہے۔ انہوں نے ہر چیز پہ کہا۔ جب راجیو گاندھی چین گئے، مجھے وہ دن یاد ہے، میں وزیر اعلیٰ تھا اور ایڈورڈ ہیتھ آئے تھے جو ایکس پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ راجیو گاندھی سے ملے۔ راجیو گاندھی پردھان منتری تھے، تو کچھ میرے خیال سے وہ جو ان میں ہوتا ہے ڈپلومیٹک میٹرز میں، تو وہ مل نہیں رہے تھے۔ تو مجھے ہائی کمشنر نے کہا کہ صاحب آپ سے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور ملیے۔ تو میرے ملے، میں نے ان کو بریک فاسٹ کھلایا 5 پتھی راج روڈ میں۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بھی چین سے آیا ہوں اور چین میں راجیو گاندھی کا انتظار ہے، مگر وہ مجھے مل نہیں رہے۔ بریک فاسٹ کھلا کے میں راجیو گاندھی کے گھر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ایکس پرائم منسٹر آئے ہیں، چین سے آئے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھی خبر لائے ہیں کہ 16 سال کے بعد وہ چین میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں شاید آپ بھی گئے تھے، میں بھی گیا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو کئی اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کئی وزیر اعظموں سے ان نے یہ تعلقات تھے، کئی جماعتوں میں رہے، مگر ہر وقت کوشش یہ کی کہ سچائی کو آگے بڑھائیں۔ اسی لیے کئی جگہ ان کو جماعتیں چینج کرنی پڑی، وہ ان کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، مجھے بہت خوشی ہے۔ اس لوگ پڑھیں گے، لوگ جانیں گے کہ ہر پرائم منسٹر نے اپنے وقت میں اچھا ہی کیا ہے۔ اگر آج بھارت یہاں پہ پہنچا ہے یہ 2014 سے نہیں ہے، یہ 47 سے ہے، جب وزیر اعظم نہرو نے لال قلعے پہ وہ جھنڈا چڑھایا تھا۔ اسے ہمیں لگتا تھا ہاں یہ وطن اب انگریزوں سے آزاد ہو گیا، اب ہم لوگ آزادی سے چل سکیں گے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ افسوس تو یہ ہوا کہ جو پارٹیشن ہوا اس نے ہمارے دلوں پہ ایک لائن کھینچ دی، جس لائن کو آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ کب تک ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہماری لیڈرشپ میں وہ چیز آئے۔ وقت آ گیا ہے، جبکہ بھارت میں بھی ہمارے پردھان منتری کو ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے جس میں دنیا کے امن میں ہم لوگ ساتھ چل سکیں۔ ساکھ ہے ایک بڑی سنستھا تھی ہمارے نیبرز کے ساتھ چلنا۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان سے تشریف لایا اور بھٹو صاحب نے وزیر اعظم کے لیے کچھ باتیں کہی تھی مجھے کہنے کے لیے، میں جب پہنچا تو مجھے ساکھ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ ساکھ ہے کیا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا جیسے یورپین یونین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ویسا رشتہ قائم کر سکیں کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیفوں میں حصہ لے سکیں اور دنیا میں آگے بڑھ سکیں۔ آج وقت آ گیا ہے، اللہ کرے کہ وزیر اعظم میری بات سن سکیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سارک کو پھر سے شروع کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے کریں اور راستہ نکالیں امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے۔ آج آپ دیکھیے گلوبل وارمنگ کا اثر دیکھیے، اگر ہم اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور اس چھوٹی دنیا کو اگر ہم پیار سے نہیں رکھیں گے تو یہ دنیا ہمیں چھوڑ دے گی، ہم مٹ جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دنیا کو اگر ہم نے اکٹھے رکھنا ہے اور ایمانداری سے چلنا ہے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، کون کہتا مشکلیں نہیں آئیں گی؟ کوئی چیز آسان نہیں ہے، زندگی میں کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں اور جب تک آپ جاتے ہیں ہر وقت ہر کونے پہ آپ کے امتحان ہیں۔ ایک امتحان چلا جاتا ہے، دوسرا دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، مگر ان امتحانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ ہر جماعت کے لوگ ہیں، ہر سوچ کے لوگ ہیں، مگر وقت آ گیا ہے کہ شاید نے تو کتاب لکھ لی، یہ سب کے بارے بتایا، مگر ہمیں بھی قدم اٹھانے پڑیں گے۔ وہ قدم سخت ہے، مگر سختی قدم اٹھاتے ہم
न सिर्फ अपने वतन को बचा सकेंगे, हम दुनिया को भी बचा सकेंगे। अल्लाह करे कि जो आज हुकूमत में वो किताब पढ़ें और दूसरी किताबें भी पढ़ें जिनमें दोस्ती का हाथ हो, प्यार का हाथ हो, मित्रता का हाथ हो। आज जिस तरह से नफरत है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये सिख है, निरंकारी है। कभी मैंने नहीं सोचा। अल्लाह करे कि मरते दम तक मैं ये नहीं सोचूं। मैं समझता हूँ हम सब इंसान हैं। क्या है आप भगवान की पूजा करें और मैं अल्लाह की तरफ झुकूं? ताकत तो वही है ना। आप कहते हैं ना, ब्रह्मा, महेश, विष्णु, द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द डिस्ट्रॉयर, बट देयर आर 3 नेम्स. Source is one. Ek Omkar, one. So when it is one, how do we differ? How does it matter? And Kashmir, I used to remember where there was Tihar of Hindus, we used to be there with them. Muslim Tihar, they stood with us. And many of the Hindus had huge homes. So marriages would take place in their homes. Or Muslim home was big. The Hindu would perform his daughter's or son's marriage in that house. But hatred started. The shitty damage that British did to us by division of India. I won't hold those leaders responsible. I hope tragedy for us that this nation was divided and then further divided into a third state. Why do we divide ourselves? What do we want? Happy living, happy going, our children to have better life than us, for our people to have better bread than we had. Even today, after so many years of independence, 80% of our population we feed from the government. And look at China. It was behind us. Today it's ahead of us. In every field it's ahead of us. Because they thought one way. That is one nation, that we shall survive. If you survive, I will survive. If you don't survive, I will not survive. The tragedy has taken place that I must survive and you must die. This has to change. Ladies and gentlemen, let us pray to that Supreme Lord that we see this India grow in that direction and advance, not because of the military power or the economic power, but the power of humanity, that we can tell the whole world that this is not world of hatred. This is Gandhi's light that is shining on the whole world. God bless you all.